چند منٹ آپ کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہوں۔ کاشف بھائی آپ بھی اب تشریف رکھیے، کام ہوتے رہیں گے، اب آپ تشریف رکھیے۔ جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے صرف 2 یا 3 اشعار سرکار کی آمد کے حوالے سے پڑھنے ہیں۔ آمد میں نے پڑھ دی تھی، لیکن مجھے 2-3 دوستوں نے کہا کہ شاہ صاحب چاہے آپ 2 شعر پڑھ دیں لیکن وہ ماحول ضرور بنا دیں۔ انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھنے کی سعادت پاؤں گا، اور ایک تازہ کلام حضور سلطان باہو کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ بھی آپ کے پاس پر رکھ دوں گا۔ اس سے قبل جب بھائی شاہد نے کلام شروع کیا تو آپ ترنم میں راگ میں کہہ رہے تھے جو ان کا ایک راز تھا، تو حضور اعظم چشتی رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا اور حضرت محمد علی سجن سے بھی یہ سوال ہوا کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو یہ کیا طور طریقہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو محمد علی سجن اور اعظم چشتی نے جو جواب دیا ہے وہ اپنے سینے میں پیوست کر لیں۔ محمد علی سجن فرماتے ہیں میں کہہ کے انتظامیہ نو آواز نہیں دے رہا سی، میریاں اکھاں بند سی، سامنے مدینہ سی، تے میں کہہ کے مدینے والے نو آواز دے کے کہہ رہا سی سونے سبحان اللہ۔ حضرت عزیز وقار اس کے اندر بھی راز ہے، اگر اللہ والوں کو صحبت میں بیٹھے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کا پکا سچا غلام اور عاشق بنا دے۔ آئیے حضرت عزیز وقار، اب آپ احباب جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے سرکار آ گئے ہیں، جلدی سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سرکار آ گئے ہیں۔ بس یہ ماحول اب آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ شہراز بھائی آپ نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے ہیں۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سرکار آ گئے ہیں، توجہ۔ جیسے ہی میں ہاتھ کا اشارہ کروں آپ بھی ہاتھ اٹھ جائیں، لب ہل جائیں اور لبوں پہ ترانہ یہ ہو سرکار آ گئے ہیں، توجہ۔ ہم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے ہیں، ہم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے ہیں، اب نعرے یہ لگاؤ، اب نعرے یہ لگاؤ۔ اب جو مصرع میں پڑھنے والا ہوں اس مصرع کو توجہ سے سنیے گا، اگر آپ کا دل کرے بولنے کو تو پھر بولیے گا، جب تک آپ کا دل نہ کرے مطمئن نہ ہو تو نہ بولیے گا۔ میں نے کہا ہم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے ہیں، اب نعرے یہ لگاؤ سرکار آ گئے ہیں، سارا جہاں سجا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے اسے جا کے یہ بتاؤ سرکار آ گئے ہیں، یہ بتاؤ سرکار آ گئے ہیں، اسے جا کے یہ بتاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ کلام کافی لمبا ہے، اس کلام کا ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، چونکہ مطلع کے بعد میں نے 2 شعروں کا وعدہ کیا تھا اور 2 ہی پڑھ رہا ہوں۔ حضور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا ہاتھ اٹھا لو، اب میں ہاتھوں والا شعر پڑھنے والا ہوں، اب آپ بھی شعر اور جوان بن جائیے گا۔ پتہ چلے آج قاسم سلطانی کے گھر دنیا دار نہیں بیٹھے تھے، آقا و مولا کے وفادار بیٹھے تھے۔ توجہ، میں نے کہا یہ ہاتھ کا اشارہ جب کروں تو سمجھ جانا۔ میں نے کہا ہم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے ہیں، اب نعرے یہ لگاؤ سرکار آ گئے ہیں، سارا جہاں سجا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے اسے جا کے یہ بتاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ توجہ، میرے رب کی یہ عطا ہے، میرے رب کی یہ عطا ہے، ارے جھنڈے نہیں تو کیا ہے، اب ہاتھوں کو تم اٹھاؤ سرکار آ گئے ہیں، سبحان اللہ کو تم اٹھاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ اگر قبلہ مفتی صاحب اجازت دیں تو میں ایک شعر اس پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے آپ نے اس شعر پر 12 دفعہ لہرا لہرا کر ہاتھوں کو کیا کہنا ہے؟ سرکار آ گئے ہیں۔ وہ کمزور پارا چک نہیں سکتا، سچا بندہ جھک نہیں سکتا، اوے تسی نہ بولو تہاڈی مرضی، پر غلام نبی کدی تھک نہیں۔ اور ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندا، ہر کسے کول ایڈا نالج نہیں ہوندا جیڑا نبی دے ذکر ہاتھ چوک کے بولے خدا دی قسم اونوں فالج نہیں ہوندا۔ توجہ کا طالب، میں نے کہا جہاں پر رک جاؤں پورا ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے 12 مرتبہ لہرا لہرا کر کیا
तवज्जो मैंने कहा हम सारे भूल जाओ सरकार आ गए हैं अब नारे ये लगाओ सरकार आ गए हैं सारा जहां सजा है कोई पूछे उठे ये क्या है उसे जाके ये बताओ सरकार आ गए हैं तवज्जो महफिल सजी हुई है रौनक लगी हुई है महफिल सजी हुई है रौनक लगी हुई है अरे पलकों को अब बिछाओ सरकार आ जाओ सरकार आ गए सरकार आ गए सरकार आ गए हैं सरकार आ गए